ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے صوبائی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا پرویز خٹک صاحب. ہم اس سے پوچھیں گے کہ لانگ مارچ سے متعلق کیا پلاننگ کی گئی ہے خان صاحب نے اور صوبے میں کیا ان کی تیاریاں ہیں. خٹک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو لانگ مارچ ہے لاہور سے سٹارٹ ہو چکا ہے، 4 نومبر کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچے گا. خیر پختونخوا میں کیا تیاری کی گئی ہیں لانگ مارچ سے حوالے سے؟ دیکھیں، ہمارے صوبے میں تو پچھلے مہینے 1.5 مہینے سے تیاریاں ہو رہی ہیں. ڈفرینٹ ضلعوں میں میٹنگز ہو رہی ہیں، ریلیز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں اور سب بڑے جوش و خروش سے تیاری ہے اور سب کو انتظار تھا کہ عمران خان کب کال دیں گے. تو انشاءاللہ 4 تاریخ کو مجھے امید ہے کہ لوگ بڑے جذبے سے نکلیں گے اور بہت زیادہ نکلیں گے، کیونکہ جو آپ اس وقت پنجاب کا حال دیکھ رہے ہیں تو ہمارا صوبہ تو پہلے ہی تحریک انصاف کا تھا. تو پنجاب سے، سندھ سے، سارے ملک سے جب لوگ اسلام آباد پہنچیں گے تو ایک تاریخی مجمع جمع ہوگا انشاءاللہ. خٹک صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ کے کہا آپ کے بیک ڈور رابطے ہیں اور آپ کی رول پہ اس میں پلے کر رہے ہیں، ان رابطوں کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے بھی تصدیق کی ہے، مختلف حلقوں نے بھی تصدیق کی ہے، صدر رابطے ہو رہے ہیں اور آپ اس میں مین رول پلے کر رہے ہیں. ان رابطوں سے، ان بات چیت سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں، اس وقت کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے ہیں. ہاں، عمران خان صاحب نے اس دن کلیئر کہہ دیا ہے کہ یہ اختیار اب صدر پاکستان کے پاس ہے، کیونکہ وہ آئینی صدر ہے. اگر وہ آگے کوئی بات چلاتے ہیں تو یہ اختیار عمران خان نے صدر پاکستان علوی صاحب کو دیا. تو باقی اور کوئی رابطے اس وقت نہیں ہیں. ایک طرف وفاقی حکومت کہتی ہے کہ الیکشن جو ہوں گے اگلے سال ہوں گے اور آپ اسٹریس کر رہے ہیں کہ اسی سال تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے. تو یہ جو کشمکش ہے حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے تصادم کی طرف تو ہم نہیں بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ایک دیکھیں، ہم اسی پر تو اختلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہوں گے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، اکانومی بہتر ہوگی. یہ جو اس ملک میں جو کشمکش اور فضا بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ملک پہ اچھے اثرات پڑیں گے. ہمارا تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کرائیں، جس کے بعد مینڈیٹ ہے وہ آ جائے. کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے ہیں کہ ہم ساری پارٹیاں اکٹھے ہو گئے ہیں اور عمران خان کیا کر سکتا. لیکن عمران خان نے وہ کر کے دکھا دیا. پنجاب میں بھی، نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں بھی، کل کرم میں بھی، جہاں پر دیکھیں سب سے بڑی بات سوچے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اسمبلی نہیں جانا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور ان کو ریجیکٹ کیا کہ بھائی اسلام اسمبلی جاؤ یا نہ جاؤ لیکن ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو ایک نفرت پھیلی ہوئی ہے، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. نفرت بڑھتی جائے گی، جتنا یہ وقت ضائع کریں گے اتنا ہی نقصان ان کو پہنچے گا اور تحریک انصاف کا فائدہ ہوگا. سر یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور وہ نہیں چاہتے تصادم کی طرف جائیں. شجاعت حسین صاحب کا اسٹیٹمنٹ اس بارے میں بھی آ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی اپنے موقف پہ قائم رہیں گے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ دیکھیں، سب لوگ چاہتے ہیں کہ تصادم نہ ہو. ہر ایک چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے کو حل نکل آئے. پرویز الہی بھی چاہتے ہیں، بالکل ہم سب چاہتے ہیں کہ تصادم نہ ہو اور پرامن طریقے سے حل نکلے. تو پرویز الہی کھڑا ہے، انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا آخری دن تک کھڑا ہوئے. اور جب خان صاحب گجرات پہنچے گا تو آپ وہاں ریسیپشن دیکھ لیں گے کہ تحریک انصاف کے ساتھ چودھری خاندان کھڑا ہے کہ نہیں. سر یہ بتائیں، علی امین گنڈکپور کے متعلق جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں اسلحے کی بات کر رہے ہیں، لائسنس کی بات کر رہے ہیں، خون ریزی کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، وہ تو علی امین نے کلیئر کر دیا کہ یہ کس سے بات کر رہا تھا. پہلے یہ پرانی بات ہے شکار کی. آپ اگر ویڈیو صرف سن لیں، ویڈیو میں اس طرح ہوتا ہے، ہاں کتنے لوگ ہیں، ہاں کتنی بندوق ہیں، ہاں مطلب یہ ڈفرینٹ کٹنگ کر کے انہوں نے اس طرح تو نہیں بات ہوتی. اگر میں آپ کو فون کروں گا تو ہاں نہ میں تو جواب نہیں ہوتا، جیسے کوئی سیکرٹ بات ہو رہی. انہوں نے پتہ نہیں عجیب سی کٹنگ کی، اس کے بعد کو بھی لمبی نہیں کی. پہلے میں سمجھا تھا شاید علی نے کیا ہوگا. جب میں نے اس کو دوبارہ سنا، آپ دوبارہ سن لے تو وہ تو صاف نظر آتے کہ ہاں اور نہیں. کتنے لوگ ہیں؟ اتنے. تو یہ تو میں آپ کہیں بھی بات کے آپ کے ویڈیو موجود ہو، میں کٹا کے آپ کا کچھ اور بنا دیتا ہوں. تو یہ وہ نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ اس کا فرینزک کرا دیں. یہ انہوں نے یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، کبھی ویڈیو بناتے ہیں کبھی آڈیو بناتے ہیں تاکہ پارٹی کو بدنام، اور تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ہم تو پرامن لوگ ہیں. ابھی تک یہ ریلی چل رہی ہے. کچھ ہوا مجھے اس کی افسوس ہے، جو ایک ہماری ٹی وی چینل کی خاتون وفات پر پا گئی، لیکن یہ حادثے نہیں ہونے چاہیے. لیکن اللہ کو منظور ہے جو ہوتا ہے، یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا. تو یہ پھیلانا چاہتے ہیں، ڈر پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کے بچے نہ کسی کے ڈرتے ہیں
اور ایجوکیشن اتنی زیادہ ہوگی اور ان کی شکلیں یہ لوگ پسند نہیں کرتے.